السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 41 آیت 118 تا 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، ہم سے اللہ تعالی کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارا، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دے بے شک اللہ تعالی کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی
اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالی سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے تھے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تاتینا، یا آتی ہمارے پاس، یعنی یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالکا، اسی طرح، کالا، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کے، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد، تحقیق، بینا، ہم نے بیان کر دی، الآیات، نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناکا، بلا شبہ ہم ہی نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور نہیں آپ سوال کیے جائیں گے، ان اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کی بابت، ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہ عیسائی، حتیٰ کہ تتبعا، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کی ملت کی، قل، کہہ دیجئے، انا، بلا شبہ، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، ہوا، وہی، الہدا، ہدایت ہے، یعنی حقیقی ہدایت، والائن، اور البتہ اگر، اتبعتا، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد، الذی، اس کے، جو، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم، ما، تو نہیں ہوگا، لکا، آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، یعنی بچانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، ہم نے دی انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اسے، حق تلاوتی ہی، حق ہے اس کے پڑھنے کا، یعنی جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئکا، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بہی، اس کے ساتھ، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرتا ہے، بہی، اس کے ساتھ، فاولئکا ہم، تو وہی لوگ ہیں، الخاسرون، خسارہ پانے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا، اس سے مراد کفار عرب ہیں، جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہودیوں عیسائیوں جیسی بات کہی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل قول تھے اور ان کی غلط باتیں، اسی طرح کفار عرب نے بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ ہم سے بات کرے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل، ان کی سوچیں، ان کی باتیں جو ہے وہ آپس میں ایک جیسی ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات سے اور تورات اور انجیل کی تعلیمات سے بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ اگر یہ لوگ اہل یقین ہوتے تو یہ دلائل کافی تھے۔ یہ باتیں کرنا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جبکہ انبیاء معجزات لے کر آتے ہیں، یہ باتیں ان کی کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی کہ اگر اللہ ہم سے کلام کر لیتا تو ہم ایمان لے آتے، یہ محض باتیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا مقصد عمل کرنا کوئی نہیں ہوتا۔ جس نے عمل کرنا ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدق بالکل واضح ہے۔ اور اگر یہ لوگ اہل یقین ہوتے، ماننے والے ہوتے، یقین کرنے والے ہوتے تو ان کے لیے یہ دلائل کافی تھے۔ اور جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، چاہے اس کے جتنے مطالبات پورے پر پورے کرتے چلے جائیں، جس نے نہیں ماننا تو وہ نہیں مانے گا، اور جو یقین والا ہو تو وہ تھوڑی سی بات کو ہی دیکھ کر یقین کر لیتا ہے۔ جیسے حضرت بلال، جیسے حضرت سلمان فارسی، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماننے والے تھے، مان لیا۔ اور جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والے تھے، پیغمبر کی ایک ہی بات کو دیکھا اور آپ کو سچا مانا اور ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ سے جو ہے وہ جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ بات پرس نہیں ہوگی کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا، فلاں جہنم میں کیوں گیا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ایمان لانے کی صورت میں جنت کی خوشخبری ہے، بے ایمان رہ کر مرنے کی صورت میں جہنم کا ڈراوا ہے۔ تو آپ کے ذمے حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، یعنی کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں، یا کوئی مسلمان نہیں بنتا تو آپ اس بات کی چنتا میں نہ پڑیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تو اب مجھ سے بات پرس ہوگی، نہیں۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں۔ وہ کیا ہے؟ آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، آپ حق بات کو پہنچا دیں، حق بات کے قبول کر لینے کی صورت میں جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اور انکار پر اور منکر ہو کے مرنے پر آپ جہنم کا ڈراوا سنا دیں۔ یہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ باقی کوئی نہیں مانتا اور کافر ہو کر مرتا ہے اور جہنم پہنچ جاتا ہے، یہ بات پرس آپ سے نہیں ہوگی۔ اسی پر ہی میرے پیارے بھائیوں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام بھی تبلیغ کا کام ہے کہ ہم حق بات کا پرچار کریں، اعلان کریں، قرآن اور حدیث کو بیان کر دیں۔ ہماری ڈیوٹی کنتم خیر امہ یہ پوری ہو جائے گی۔ اب کوئی مان لے یا کوئی انکار کرے، اس کے متعلق ہم سے باز پرسو نہیں ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے خوش ہونے والے، راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، وہی کے علم کے آ جانے کے بعد پھر اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بچانے والا، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو آپ کا اپنا بچنا نہیں ہوگا۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر در حقیقت سمجھایا امت کو جا رہا ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کا کام دعوت و تبلیغ، دعوت و جہاد آپ کا کام ہے، اور اس کام کو کرتے چلے جانا ہے۔ اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ کوئی راضی ہوتا ہے اور کوئی خوش ہوتا ہے
یا کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، اور کسی بھی باطل عقائد و نظریات رکھنے والے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں ان کو خوش نہیں کرنا اور ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی اور یہ کافر اور مشرک لوگ تب تک خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، چاہے کوئی ان کی تقلید کرنے والا، ان کے جیسے کرتوت کرنے والا جتنے مرضی آئے کرتوت کر لے، یہ کبھی بھی مسلمان سے خوش ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی یہودی اور عیسائی نہ بن جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی، کافروں مشرکوں کی خواہشات کی پیروی کرے گا، پھر وہ خود اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ تو دراصل امت کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دینے پر دنیا آخرت کی بربادی ہے، کافروں کی خواہشات کو اختیار کر لینے پر دنیا آخرت کی خرابی اور دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کے بد اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے جو نیک لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ نے ان نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحی کو پڑھتے ہیں اور جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان اچھے لوگوں سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑھا، نبی علیہ السلام کو جانا، پہچانا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بھی اختیار کر لی۔ یعنی جہاں بد اعمال لوگ موجود ہیں وہیں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7311۔ تو بد اعمال لوگوں کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جو کتاب پڑھتے ہیں اور جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اس کی طرح اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور جو کفر کی راہ کو اختیار کر لے تو دنیا میں تو شاید اس کو کوئی نکما سا فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔